اگر ہم ماضی کی طرف جھانکتے ہیں، ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل بر صغیر کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس وقت انگریز تھا، اب انگریز کے پٹھو ہیں، فرق نہیں ہے۔ ان میں شاید تھوڑا بہت انسانیت ہو سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن یہ طبقہ جو مسلط ہے ان میں انسانیت بھی نہیں ہے، ظلم و جبر کی انتہا کر رہے ہیں۔ اور ہماری آواز کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ قائد جمعیت نے قصور میں جو بات کی، کوئی نئی بات تو نہیں تھی، یہ باتیں پشین میں بھی ہوئی، یہ باتیں پارلیمنٹ میں بھی ہوئی، یہ باتیں سکھر کے جلسے میں بھی ہوئی۔ ہر جگہ قائد جمعیت نے موجودہ حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھایا ہے کہ آئینے میں تمہارا چہرہ یہ ہے۔ آخرکار ان کے اعصاب جواب دے چکے اور انہوں نے ایک من گھڑت پروپیگنڈا شروع کیا، اور ایسے ٹوٹ قسم کے لوگوں کو، چاہے ان کی شکل کوئی بھی تھی، ایسے لوگ کھڑے کیے گئے اور خود ترجمان، آرمی چیف، آرمی کے ترجمان، وہ بھی گویا ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ضیاء الرحمن صاحب کو، جو ہمارے مرکزی ڈیجیٹل میڈیا کے سربراہ ہیں۔ کارکنوں کو بروقت متحرک کیا اور ایسے دندان شکن جواب دیا ان کو کہ ان کے سارے پروپیگنڈے ملیا میٹ ہو گئے۔ میں نے ایک بیان جاری کیا، بیماری کی حالت میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اگر قائد جمعیت کے خلاف یہ بکواس کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے بند نہیں ہوا تو ہم JHQ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ آپ نے تو شاید کتنا اس کو محسوس کیا یا نہیں کیا، لیکن اس ادارے میں کھلبلی مچ گئی، ہلچل مچ گئی، اور ہم تک بات پہنچی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے وہ بات کیوں کی ہے؟ جو بات آپ نے کی ہے یہ اس کے جواب میں ہے۔ اب ان کو خوف یہ تھا کہ مولوی اگر لاکھوں کی تعداد میں آ کے JHQ کے سامنے بیٹھ گئے، کتنوں کو ماریں گے؟ یہ تحریک لبیک بھی نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی بھی نہیں ہے، یہ تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام ہے۔ جہاں ہم بیٹھ گئے تو پھر لاشیں ان کی اٹھ سکتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا؟ فوجی ترجمان سے 2-4 دن بعد جب یہ سوال ہوا
تو آپ نے دیکھا کہ اس نے گول مول جواب دیا، وہی سوال ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ دشمن کے مقابلے کا تمنا مت کرو، پہل مت کرو، اس کو مقابلے اور مباہلے کی دعوت مت دو، لیکن اگر وہ خود بدمعاش بن جائے اور وہ ظلم و جبر کا ڈنڈا اٹھائے، آپ کو اپنے نظریات پر چلنے سے روکے، تو پھر فثبتوا، میرے آقا نے فرمایا ثابت قدم رہو، جان چلی جائے، جیل میں جانا پڑے، مرنے کا وقت آئے، تمہیں پھر ہلنا نہیں ہے، پھر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت کے کارکنوں نے دشمن کو وہی پیغام اور ثابت قدم رہے، چنانچہ وہ پسپا ہو گئے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ماضی میں انگریز سامراج تھا، ظلم و جبر کی اس نے بھی انتہا کی، ہزاروں کی تعداد میں علماء، صلحاء، مسلمان دلی میں شہید کیے گئے، قرب و جوار میں، تھانہ بھون میں، مگر ہماری قیادت کی اس سوچ میں، اس کردار میں جھول نہیں آیا کہ انگریز کی طاقت ہے، اب جھکنا پڑے گا، اب سجدہ کرنا پڑے گا، اب غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ کہیں بھی تاریخ نہیں لکھتی۔ تو لہٰذا آج کے حکمرانوں کو بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، اور ہم ان کے روحانی اولاد ہیں۔ ہمیں دوسرے مولویوں کی طرح مت سمجھو، دوسرے ملاؤں کی طرح مت سمجھو، وہ جو تمہاری کاسل ایسی کرتے ہیں، تم سے پیسے لیتے ہیں، تمہارے ٹوٹ بنتے ہیں، اور ہر موقع پہ تم ان کو اٹھا کے ہمارے مقابلے میں لاتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے، بدبختو، تم ان کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھتے ہو۔ بہرکیف میں نے عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ثابت قدم رہو گے، جب اللہ پر یقین رکھو گے، تو اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے تمہارے مدد کے لیے، جیسے میدان بدر میں آئے۔ مگر یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، دشمن کے مقابلے کا تمنا نہ کریں۔ دشمن اگر بدمعاش بن کے سامنے آیا تو پھر ان کے دانت کھٹے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ والسلام علیکم۔